لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کے اندر رونت ہے، انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، سیاست نہیں پڑھی، ان کو عقل نہیں ہے، یہ لفظ استعمال کریں خان صاحب۔ جو بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ریڈ لائن یا گرین لائن وہ عوام کی طاقت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عوام جس کو چاہیں اس کو اقتدار پہ ہونا چاہیے، جس کو نہ چاہیں اس کو اقتدار پہ نہیں ہونا چاہیے، یہی ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تو ظاہر ہے ہمارے سامنے ہے، ریڈ لائنز لگتی رہی ہیں۔ خان صاحب نے بھی اپنے حریفوں کے خلاف ریڈ لائنز لگائی ہیں، اور اب اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، تو یہ پاکستان کی سیاست ہے، لیکن بنیادی بات جو ہے ان کی درست ہے۔ اس لیے انہیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے انتخابات کی، لوگوں کے پاس جانا چاہیے، اور دیکھیں لوگ جس کو پیا چاہے وہی سواگت۔ نہیں، پیا عوام ہے۔ ہاں، عوام ظاہر ہے۔ ہاں، لیکن ہمارے ہاں تاریخ میں جو ریڈ لائنز لگتی رہی وہ عوامی خواہشات کے اوپر لگتی رہی ہیں۔ میرا آپ سے سوال، آپ نے تاریخ دیکھی ہے، بہت کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں، اور بہت کچھ ہمارے ہاں۔ ایک اور بات بھی ہے نا، کوئی بھی سیاسی ہمارا رہنما جو ہے، شاید ہی کوئی ایسا رہنما ہو جو دعویٰ کر سکے کہ وہ ان لائن لگانے والوں کے ساتھ نہیں رہا اور اس نے اپنے مخالفوں کے آگے وہ لائن نہیں لگائی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، یعنی ایسا اس ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں، ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے۔ کوئی ایک سیاستدان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو موجودہ کھیپ کے سیاستدان ہیں کہ اس نے اپنے مخالفوں کا راستہ روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے اور پس پردہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں شریک نہیں ہوا۔ تو ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے بنیادی بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے، سارے لوگ ان کے پاس جائیں۔ ہم تو اس خیال کے حامی، کوئی بھی ہو، نواز شریف صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، سراج الحق ہوں، عوام کی عدالت میں آئیں، اپنا مقدمہ پیش کریں اور یہی تو ان کو عمران فیصلہ کرنے کا حق۔ دیکھیے، ایک تو بڑا دبنگ انداز میں ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے ماضی پہ جھانکے اور اس کا خود جواب دار ہے، اور خود دیکھے، احتساب بھی کرے اپنا، اور آئندہ کے لیے یہ عہد بھی کرے کہ اب وہ راستے سیدھے پہ چلے گا اور ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ یہ عہد تو اب کیا جاتا ہے جب آپ حکومت سے ہٹتے ہیں نا، اپوزیشن میں آتے ہیں، تب تو یہ عہد کر لیا جاتا ہے، لیکن لیکن جیسے ہی آپ کے پاس مسند اقتدار رہتی ہے حکومت میں آنے کی اس کے بعد پھر کیا صورت مسند ہوتی ہے اقتدار وہ تو آپ بعد نے میں دیکھا آئے گی نا۔ اقتدار تک پہنچنے کے لیے پھر پتے پھینٹنے شروع کیے جاتے ہیں، پھر وہی بازی لگتی ہے، پھر وہی سارے تماشے، وہی کھیل کھیلا جاتا ہے دوبارہ۔ تو مگر یہ ایک رائے یہ بھی ہے شامی صاحب، اگر آپ اجازت دیں، کہ یہ جو خان صاحب نے حالیہ کچھ دنوں سے جو پاکستان کے اہم ترین ادارے میں تبدیلیاں ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اپنا لب و لہجہ نرم رکھا، شخصیات کے نام لینے سے انکار کیا، اور اس کوشش میں تھے صدر مملکت بھی اور کئی خیر خواہ بھی کہ کوئی ربط قائم ہو، کیونکہ خان صاحب کو یہ یقین ہے، ان کو بلیف ہے کہ جو ان کی پاپولیرٹی ہے، جو ان کا سپورٹ ہے، جو حالات ہیں ملک کے، اس کا حال الیکشن ہے، تو وہ پہلے ان اداروں کو بھی مخاطب کرتے تھے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ آج صرف انصاف کے اداروں کو مخاطب کیا۔ تو رائے ایک یہ ہے کہ وہاں سے چونکہ کوئی فی الفور کوئی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا میل ملاقات یا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، تو اس لیے اب پھر خان صاحب یہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ اس کے برعکس ہمارے کارکنوں کو، اراکین کو کہا جا رہا ہے کہ ریڈ لائن لگا دی گئی، انہوں نے تاثر لیا ہے، اور یہ انہیں ریسنٹلی جو لوگ مل بھی رہے ہیں وہ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں، صحافیوں سے مل رہے ہیں، تو وہ خان صاحب برملہ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ایم پیز کو ایسے پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ اور نون لیگ بھی یہ دعویٰ کرتی ہے، کل میری نون لیگ کے کچھ اراکین اسمبلی سے ملاقات ہوئی کہ 12 سے 17 لوگ ان کے جو ہیں وہ ہمارے کیمپ میں آ جائیں گے اگر ضرورت پڑی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے آ جائیں گے، اس کا جواب البتہ وہ بھی نہیں دے پاتے۔ یہ اسی جانب اشارہ تھا عمران خان صاحب کا۔ ساتھ وہ زرداری صاحب کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے چند ایک جو ہمارے لوگ ہیں جو لوٹے تھے وہ فارغ ہو گئے، یا پارٹی میری صاف ہو گئی ہے۔ چلیے، پارٹی بھی صاف ہوگی تو پھر طبیعت بھی صاف ہوگی، حکومت بھی صاف ہوگی، سب کچھ صاف ہوگا نا۔ ہاں، اس بیچ ایک اور خبر بھی تھی شامی صاحب، وہ خبر یہ کیونکہ تھی، ابھی تو دیکھیں بڑا تھن مارجن ہے نا۔ ہاں جی، ایک اب دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ ارکان جو ہیں وہ بغاوت کر چکے ہیں اور وہ ووٹ نہیں دیں گے چودھری پرویز علیہ صاحب کو، تو پھر صورتحال مختلف ہو جائے یہاں گی۔ تو ایک ہی نقطہ ہے شامی صاحب، وہ ڈیٹیل جانتے ہیں، محمد اشفاق صاحب کورٹ روم میں تھے، وہاں آتا ہوں میں، تفصیل سے اس موضوع کو ڈسکس کریں گے۔
لیکن یہاں نقطہ یہ ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، آپ 186 پورے نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اچھا وہ یہ چاہتے ہیں جو انہوں نے بیفور دی کورٹ کانفیڈنس لائیں. ہاں وہ بیفور دی کورٹ آف لا بھی وہ پورے کریں. ہاں وہ چاہتے ہیں وہ پورے کریں. لیکن اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے سر، اس سے ثابت یہ ہوتی ہے کہ فریقین کے پاس بندے پورے نہیں ہیں، گڑبڑ میں ہیں. ظاہر ہے اگر 186 نون لیگ کے پاس پورے ہوتے تو تحریک عدم اعتماد لے آتی. اب ان کا تو تقیہ اس بات پر ہے کہ جب پرویز الہی صاحب 186 بندے پورے نہیں کر سکیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی اور نئی حکومت جو قائم ہوگی اس میں بھی وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے پاس کسی کے پاس بھی 186 نہیں ہوں گے. وہ پھر رن آف الیکشن، ہوگا. پھر جس کی میجورٹی ہوگی اس وقت ہاؤس میں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا. اس پر امید لگائے ہوئے ہر فریق یہ چاہ رہا ہے کہ دوسرے کے پاس 186 نہیں ہے. اب جو مسلم لیگ نون تو ایک قدم بڑھ چکی نا. اب گورنر صاحب جو ہیں وہ چودھری صاحب سے یہ تقاضا کر چکے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اب ووٹ آف کانفیڈنس تو ان کو لینا ہے. اب عدالت میں آج بھی ہمارے دوست ہیں بھائی علی ظفر صاحب، وہ یہ بحث کر رہے تھے. عدالت نے تو سمجھا کہ بات ختم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی ہم گورنر کے وکیل نے کہا کہ ہم نوٹیفیکیشن یعنی معطلی کا وزیر اعلیٰ کو نہیں نوٹیفائی کیا ہے نا، معطلی نہیں خاتمہ بلکہ برطرفی کا ہے ایک طرح سے. اس نوٹیفیکیشن کو ہم واپس لے لیتے ہیں، یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو دلائل دوں گا کہ وہ جو گورنر نے کہا ہے نا، جس بنیاد پہ کہا ہے وہ قانونی ریزنز ٹھیک نہیں ہے، بنیاد نہیں. تو گورنر کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کہیں اعتماد کا ووٹ. علی ظفر صاحب پلیٹ کر رہے ہیں. علی ظفر صاحب گویا وہ جو گورنر کا یہ حق ہے اس کے لیے شرائط لگانا چاہتے ہیں جو دستور میں نہیں لگی. دستور میں ایسا نہیں ہے. لیکن علی ظفر صاحب اگر کوئی ایسا دیوار کھڑی کر لیتے ہیں تو کہ بھئی ایک خاص ماحول میں اور ایک خاص شواہد کی بنیاد پر گورنر کو یہ بات کرنی چاہیے تو پھر بات اور ہوگی. ادروائز تو یہ ساری بحث ہو سکتا ہے اس بحث کے بعد ایک صورت یہ نکل ہے کہ چلیں آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں، اتنے دن کا وقت اور دیتے ہیں. اب دے دیں. اب تو اگلے 17 دن ہو گئے. اچھا سر، اس سے پہلے کہ مشفاق صاحب کے پاس جائیں اور